یہ آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں جو بیج ڈالیں گے مرنے کے بعد پھر اسی کو پائیں گے. معلوم نہیں 2 دن رمضانوں میں ایک اجتماع ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کہاں سے پروانہ مل جاتا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو پیغام دے دیا اور کوئی الہام ان کو کر دیا کہ بھائی تم لوگ نماز میں کیوں جا رہے ہو، تمہیں تو جنت ہے، تم تو سارے جنتی ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، تمہاری تو معافی ہو گئی. ہم 5 وقت نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، تلاوت کر کے، دیگر اور دینی کام کر کے ڈرتے ہیں خوف میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کئی عرصوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ صرف میں نہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے کہ رمضان اور چند راتوں کو ہم بنا لیں بس ہماری بخشش کا پروانہ ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے کو کوئی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، کوئی سند مل گئی ہے، ڈگری مل گئی ہے کہ ہمارے کو کہہ دیا گیا بھائی تم کیوں جا رہے ہو نماز میں، تمہاری تو بخشش ہو گئی ہے، تم تلاوت کیوں کر رہے ہو، تمہاری تو معافی ہو گئی ہے. ایسی معافی کا پروانہ ڈائریکٹ ہمارے ہاتھ پہ تو اب تک کوئی نہیں آیا. شاید ان کے پاس آ گیا ہو. وہ 2 دن کے مہمان ہوتے ہیں، 3 دن کے مہمان ہوتے ہیں، 1 مہینہ بمشکل مہمان ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. اگر ان کے پاس ایسی سند ہے تو خدا را وہ سند، وہ ڈگری ہمیں بھی دے دے، ہمارا بھی حصہ شامل کر دیں. پوری زندگی کی کمائی انشاءاللہ اس کو دے دیا جائے گا، اپنی پوری متاع اس پر قربان کر دیں گے. اس کی بخشش ہو گئی ہے، اس کی معافی ہو گئی ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے، وہ جنت پہ جائے گا. تو میں اپنی پوری زندگی کی متاع اس پر کیوں نہ قربان کر دوں. تو یہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. باہر کتنے ریڈی والے نمازوں کے اوقات میں ایک بھی نماز میں نہیں آ رہا. مرنے کو بھول گئے، کفن کو بھول گئے، روح کی قفس اور نکلنے کو بھول گئے، وہ اسرائیل کا حملہ وہ بھول گئے، قبر کی کال کوڈری وہ بھول گئے، اور منکر نکیر کے سوالات کو بھول گئے، اللہ کے حضور پیش ہونا بھول گئے. اذانیں ہو رہی ہے، نمازوں کا وقت ہے، تلاوت کی آواز باہر گونج رہی ہے، لیکن کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی. اور غفلت کی ایسی زندگی کہ مسجد کے دیوار کے ساتھ گھر ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ اس کی ریڑھی ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ اس کا ٹھیلا اور ٹھیا ہے، لیکن اس کے باوجود صف میں نمازوں میں نظر نہیں آتا. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک رمضان میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی. بیا للاسفہ، ہائے افسوس ہے. ہم ان کی زندگی، ہم اپنی زندگی پہ رونا رو رہے ہیں. عبادات ٹوٹی پوٹی کر کر بھی ہم رو رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کی گرفت نہ ہو جائے. ان ربک ان بطش ربک لشدید. بڑے غفور اور رحیم کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یاد رکھنا میں سخت والوں کے لیے پھر سخت ہوں. ان بطش ربک لشدید. وہ سخت ہی تو ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن ٹھیلے پہ مگن ہے، کاروبار میں مگن ہے، بینک بیلنس بنانے میں مگن ہے. یہ سخت ہی تو ہے. اذان کی آوازیں گونج رہی ہے، مسجد میں نمازیں ہو رہی ہے، نمازی حضرات جا رہے ہیں، انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود ایک نماز میں بھی نہیں آ رہے. اس وقت مشرکین مکہ والے جو تھے جنہیں نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی، وہ ان کی رکاوٹ جو اسی لیے بنی، وہ ایمان اور اسلام کے شکنجے میں اسی لیے نہیں آئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے شکنجے میں آ جائیں گے، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری ملکیت چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی. ہم کیسے اس نبی کی غلامی میں آئے. لیکن انہیں شاید پتہ نہیں تھا اس نبی کے قدموں میں جو غلام بن کر آتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. پھر وہ ایسا مقام پہ پہنچتا ہے کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن قدموں کی آہٹ اللہ پھر جنت میں عرش معلیٰ پہ سنواتا ہے.